آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بڑا دلچسپ اور شاید تھوڑا چونکا دینے والا سوال اٹھاتا ہے۔ جی ہمارے پاس ذہنی صحت پر کچھ مضامین ہیں، روحانیت پر بلاگ پوسٹس ہیں، اور ساتھ میں امام غزالی اور رومی کی تحریروں کے کچھ اقتباسات بھی ہیں۔ بالکل۔ اور ان سب کو ملا کر جو ایک مرکزی خیال بنتا ہے وہ اس عنوان میں ہے: دور حاضر میں تصوف یعنی روحانیت کی اہمیت۔ اور یہ عنوان خود میں ہی ایک مکمل بحث ہے۔ تو ہمارا آج کا مشن یہی ہے کہ اس ایک جملے کی گہرائی میں اتریں اور دیکھیں کہ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ قدیم راستہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کو آمنے سامنے لاتا ہے۔ اچھا۔ ایک طرف ہے دور حاضر، یعنی اسمارٹ فونز، سوشل میڈیا، ڈیڈ لائنز اور ہر وقت آن لائن رہنے کا دباؤ۔ ہاں، ایک ایسی دنیا جو ہمیں مسلسل باہر کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہے تصوف، ایک ایسا راستہ جو صدیوں سے انسان کو اپنے اندر، اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ کیا یہ قدیم حکمت آج کے جدید انسان کے مسائل کا کوئی حل دے سکتی ہے؟ جی، مسائل جیسے ذہنی دباؤ، تنہائی اور زندگی کے بے معنی ہونے کا احساس، کیا تصوف اس کا کوئی حقیقی جواب ہے؟ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں، دور حاضر سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ ہم تاریخ کے سب سے زیادہ کنیکٹڈ دور میں جی رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو بالکل۔ لیکن پھر بھی اسی آرٹیکل کے مطابق نوجوانوں میں تنہائی کی شرح وہ بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا؟ اور یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ ہم ہزاروں لوگوں سے آن لائن جڑے ہیں، لیکن وہ جو حقیقی تعلق کا احساس ہے وہ غائب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، دور حاضر کی جو نفسیات ہے وہ زیادہ تر مقدار پر مبنی ہے، معیار پر نہیں۔ مطلب کتنے دوست، کتنے لائکس، کتنی تنخواہ؟ بالکل۔ اس بیرونی پیمائش کی دوڑ میں ہم اپنے باطن سے، اپنی روح سے رابطہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا۔ اور تصوف کا پہلا سبق ہی اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے باہر کی بھیڑ سے نکل کر اندر کے سکون کو تلاش کرو۔ تو صوفیہ کے نزدیک اصل مسئلہ دنیا کا شور نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اندر شور سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس اندرونی شور کو خاموش کیسے کیا جائے؟ آج کل تو اس کے لیے مائنڈ فلنس ایپس ہیں، میڈیٹیشن کے ہزاروں طریقے ہیں، تو تصوف اس میں کیا نیا پیش کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا فرق ہے۔ آج کی زیادہ تر مائنڈ فلنس ایپس کا مقصد آپ کو پرسکون کرنا ہے، تناؤ کم کرنا، تاکہ آپ دفتر میں بہتر کام کر سکیں۔ جی، یہ آپ کی ایگو یعنی نفس کو سہلانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن تصوف کا مراقبہ، جسے مراقبہ کہتے ہیں، اس کا مقصد آپ کو پرسکون کرنا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ آپ کو توڑنا ہے۔ ایک منٹ، توڑنا؟ یہ تو کافی خوفناک لگتا ہے۔ مطلب کوئی جان بوجھ کر خود کو کیوں توڑنا چاہے گا؟ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ مقصد تو بہتر محسوس کرنا ہے، ٹوٹا ہوا محسوس کرنا نہیں۔ تصور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے گرد جو جھوٹی دیواریں کھڑی کی ہیں، ہمارا تکبر، ہماری شناخت، ہماری کامیابیاں، یہ سب ہمارا اصل میں نہیں ہے۔ یہ ایک خول ہے، ایک نقاب۔ بالکل۔ مراقبہ اور ذکر اس جھوٹے خول پر ضرب لگاتے ہیں۔ یہ ایک بے چین کر دینے والا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی شناخت ٹوٹتی ہے، اچھا۔ لیکن اسی ٹوٹنے کے بعد ہی اندر سے حقیقی الہی ذات نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ سکون سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یعنی یہ کوئی فوری حل نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک طویل اور شاید مشکل اندرونی تبدیلی کا عمل ہے، خود کو فنا کر کے حقیقت سے جڑنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی اندرونی شور کی بات۔ اب اس بیرونی تنہائی کا کیا کریں جو سوشل میڈیا کے دور میں اتنی عام ہو گئی ہے؟ تصوف اس کا حل دو سطحوں پر پیش کرتا ہے۔ پہلی سطح بہت عملی ہے، صحبت۔ صحبت یعنی کمپنی؟ جی، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا جو خود بھی روحانی راستے پر ہوں۔ ایک روحانی استاد یعنی مرشد اور اچھے دوست جو آپ کو یاد دلاتے رہیں۔ ایک طرح کا سپورٹ سسٹم؟ بالکل، جو آج کل کے انفرادی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ پر ہر کوئی گرو بنا بیٹھا ہے، ایک حقیقی استاد یا اچھی صحبت کیسے تلاش کی جائے؟ اس میں تو دھوکے کا بھی بہت خطرہ ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور صوفیہ نے خود اس پر بہت زور دیا ہے۔ ان کا معیار یہ تھا کہ حقیقی رہنما وہ ہے
جس کی زندگی اس کی تعلیمات کا آئینہ دار ہو، جو خود غرضی سے پاک ہو۔ جی، اور شریعت کی پابندی کرتا ہو۔ لیکن اس سے بھی گہری سطح پر تصوف تنہائی کا ایک زیادہ بنیادی علاج پیش کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وحدت الوجود کے تصور سے آتا ہے۔ وحدت الوجود، یہ ایک بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگتی ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اسے سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سمندر اور اس کی لہروں کا تصور کریں۔ ٹھیک ہے۔ کیا ایک لہر سمندر سے الگ کوئی چیز ہے؟ نہیں، وہ تو سمندر ہی ہے، بس ایک عارضی شکل میں۔ بالکل۔ وحدت الوجود کا نظریہ کہتا ہے کہ ہم سب، یہ پوری کائنات، اسی ایک الہی حقیقت کے سمندر کی لہریں ہیں۔ ہم دیکھنے میں الگ الگ ہیں، لیکن ہماری اصل ایک ہے۔ اور جب یہ احساس دل میں اترتا ہے، جی، صرف دماغ میں نہیں بلکہ دل میں، تو تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لہر دوسری لہر سے خود کو بیگانہ کیسے محسوس کر سکتی ہے؟ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی میری تنہائی کا احساس اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ میں کائنات سے الگ تھلگ ہوں۔ جی ہاں۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ میں اسی کائنات کا حصہ ہوں جس کا حصہ وہ درخت، وہ پرندہ اور وہ دوسرا انسان ہے، تو اکیلا پن باقی نہیں رہتا۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک فلسفیانہ نقطہ نہیں ہے، اس سے محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، محبت ہی وہ پل ہے جو تمہیں ہر چیز سے جوڑتا ہے۔ جب آپ ہر چیز میں اسی ایک حقیقت کا جلوہ دیکھتے ہیں تو نفرت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور آپ اکیلے نہیں رہتے، پوری کائنات آپ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ تو ہم نے ذہنی دباؤ اور تنہائی کی بات کی، لیکن شاید یہ دونوں ایک بڑے مسئلے کی صرف علامات ہیں۔ مطلب یہ احساس کہ ہماری زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جی، مقصدیت کا بحران۔ آپ ایک اچھی نوکری، ایک بڑا گھر، سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر بھی رات کو سوچتے ہیں یہ سب کس لیے تھا؟ تصوف اس خالی پن کو کیسے بھرتا ہے؟ یہاں تصوف زندگی کے مقصد کا پورا بیانیہ ہی بدل دیتا ہے۔ دور حاضر ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کچھ حاصل کرنا ہے۔ ٹو گیٹ۔ ایک ڈگری، ایک نوکری، ایک کار۔ جی۔ تصوف کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد کچھ بننا ہے، ٹو بیکم۔ بننا؟ کیا بننا ہے؟ ایک بہتر انسان، ایک ایسا انسان جس نے اپنے نفس کی خامیوں جیسے تکبر، حسد، لالچ اور غصہ کو پہچان کر انہیں پاک کیا ہو۔ اس عمل کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یعنی خود کو پاک کرنا۔ جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا مقصد ایک بیرونی دوڑ نہیں بلکہ ایک اندرونی سفر ہے۔ بالکل، خود کو بہتر سے بہتر بنانے والا ایک نہ ختم ہونے والا عمل۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جو کسی کی نوکری یا بینک بیلنس پر منحصر نہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک زنگ آلودہ آئینے کی طرح ہے۔ اچھا۔ تزکیہ نفس اس آئینے کو صاف کرنے کا عمل ہے تاکہ اس میں الہی صفات کا عکس نظر آ سکے۔ تو زندگی کا مقصد اپنے آئینے کو اتنا صاف کرنا ہے کہ اس میں رحم، محبت، معافی جیسی صفات چمک اٹھیں۔ جی، یہ ایک ایسا مقصد ہے جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور یہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو واقعی زندگی کو ایک بالکل نیا معنی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کچھ تنقیدی مضامین بھی ہیں۔ جی، آج کل کی پاپ اسپرچوالٹی پر۔ ہاں، بازاری روحانیت۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل روحانیت کو ایک پروڈکٹ بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ یوگا کلاسز، ویلنس ریٹریٹس۔ کیا تصوف بھی اسی ٹرینڈ کا حصہ بننے کا خطرہ نہیں رکھتا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، آج کل کی بازاری روحانیت اور روایتی تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ آج کی ویلنس انڈسٹری اکثر خود کو بہتر محسوس کروانے، یعنی فیل گڈ اسپرچوالٹی پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد آپ کے نفس کو خوش کرنا ہے، اسے چیلنج کرنا نہیں ہے۔ وہ کہے گی آپ جیسے ہیں بہترین ہیں، بس مثبت سوچیں۔ بالکل، جبکہ جیسا آپ نے پہلے کہا، تصوف تو نفس کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ تصوف نفس پرستی نہیں بلکہ نفس کشی کا راستہ ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس میں ڈسپلن، مجاہدہ اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کامل ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر کامل بننے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی خامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پر قابو پانا ہوگا۔ جی، بازاری روحانیت آپ کو ایک صارف، کنزیومر بناتی ہے، جبکہ تصوف آپ کو ایک سالک، ٹریولر بناتا ہے جو ایک لمبے اور کٹھن سفر پر نکلا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی اصل روح کو اپنانا صرف چند ٹیکنیکیں سیکھ لینا نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے نقطہ نظر کو بدلنا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ویکینڈ ورکشاپ نہیں بلکہ عمر بھر کی ریاضت ہے۔ اور اسی لیے اس کی اہمیت آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ آج کی دنیا ہمیں فوری نتائج یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی بنا رہی ہے۔ ہمیں ہر چیز ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ جی بالکل، اور تصوف ہمیں صبر، استقامت اور اس حقیقت کو سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جو چیزیں واقعی قیمتی ہوتی ہیں وہ وقت اور محنت مانگتی ہیں۔ خاص طور پر ہماری اپنی روحانی نشو نما۔ جی، تو آج ہم نے اس ایک عنوان دور حاضر میں تصوف یعنی روحانیت کی اہمیت کی گہرائی میں جا کر دیکھا، جی، اور ہم نے سمجھا کہ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ جدید زندگی کے سب سے بڑے مسائل، ذہنی خلچار، تنہائی اور بے معنویت کا ایک عملی اور گہرا جواب ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر کی کائنات پر مرکوز کریں۔ اور کلیدی نقطہ یہ ہے کہ تصوف کی اہمیت آج کے دور میں کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھ گئی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ان بنیادی انسانی ضروریات، سکون، تعلق اور مقصد کو پورا کرتا ہے جنہیں ہماری مادی ترقی اکثر نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اندر سے کیا بنیں۔ تو گفتگو کے اختتام پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہے، لیکن ایک عام انسان جی، جو 9 سے 5 کی نوکری اور خاندان کی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس راستے پر کیسے چلے؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کو ترک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے اور اس کا جواب تصوف کی روایت کے اندر ہی موجود ہے۔ زیادہ تر صوفی بزرگ خود دنیا دار تھے، وہ تاجر تھے، کاریگر تھے، عالم تھے۔ اچھا، ان کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ جنگل میں چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ دل با یار دست بکار۔ دل دوست خدا کی طرف ہو اور ہاتھ کام میں مصروف رہیں۔ جی، اصل چیز نیت اور توجہ کا رخ بدلنا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے شروعات کر سکتے ہیں، جیسے کہ چند منٹ کا مراقبہ، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب روحانی سفر کا حصہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت امید افزا بات ہے، یعنی یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ بالکل، یہ صرف لباس یا ظاہری حلیہ بدلنے کا نام نہیں بلکہ باطن کو بدلنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ گفتگو ایک آخری اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ جس طرح اس مواد نے ہمیں تصوف کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، کیا ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی دور میں جہاں ہر چیز کو ماپا اور پرکھا جاتا ہے، جی، کیا ہم علم اور حکمت کی کوئی ایسی قسم کھو رہے ہیں جو صرف روحانی اور باطنی تجربات سے حاصل ہوتی ہے؟ واہ، کیا مادی ترقی کی قیمت ہم اپنی روحانی میراث کو بھلا کر ادا کر رہے ہیں؟